آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے کے فوائد اور نماز چھوڑنے کی جو سزا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص 5 فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 5 اعجاز عطا فرماتا ہے۔ اور وہ 5 اعجاز کیا اسے عطا فرمائے جاتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس سے رزق کی تنگی اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والے سے جو ہے رزق کی تنگی کو اٹھا لیتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر تیسرا اسے نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ وہ پل صراط سے بجلی چمکنے کی طرح گزر جائے گا۔ اور پھر پانچواں یہ ہے کہ حساب و کتاب کے بغیر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ نماز پڑھنے کے فائدے ہیں جیسا کہ آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لیکن اب تصویر کا دوسرا رخ آپ دیکھیں کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 15 سزا دیتا ہے، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، اور 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ یعنی کہ 15 سزا جو ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے انہیں دی جائے گی۔ اب دیکھیں آپ اس کو کہ دنیا میں جو سزا ہے 5 وہ کیا ہے؟ دنیا میں جو 5 سزا اسے ملے گی وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی ہے، یعنی اس کی زندگی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دی جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ چہروں سے نیک لوگوں کی علامتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ہم اپنے چہروں کو کتنا سنوارنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامتیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کسی عمل کا اجر نہیں دیتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ نماز چھوڑ کر کے دوسرے کاموں میں مشغول لیتے ہیں کہ چلو نماز تو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ کام کر لیتے ہیں اس میں ہمیں ثواب ملے گا، ہم یہ کام کر لیتے ہیں اس میں ہمیں ثواب ملے گا، یا وہ کچھ کام نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی چھوٹا موٹا اگر دوسرا کام کرتے ہیں تو یہ ہے کہ اس کے لیے سزا ہے دنیا کے اندر کہ اسے اللہ تعالیٰ کسی عمل کا اجر نہیں دیتا ہے۔ اور پھر چوتھی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دعا جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھائی نہیں جاتی ہے، یعنی کہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب بندہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ چاہے کتنی بھی دعائیں کرتا ہو، وہ دعائیں کرے گا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی سزا ہے دنیا میں۔ ہائے افسوس! اور ہمارے حال کیا ہے آپ دیکھیں۔ اب اس کے بعد جو ہے 5ویں سزا آپ دیکھیں، 5ویں سزا جو ہے اسے نیک لوگوں کی دعا سے حصہ نہیں ملتا۔ یہ اور اتنا بڑا عذاب آپ دیکھیں کہ اچھا ہم تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم نے کوئی عمل کیا ہے تو اس کا اجر ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم نیک لوگوں سے دعائیں کروا لیں، ان کی دعا ہمیں لگ جائیں گی، فلاں صاحب سے دعا کروا لیتے ہیں ان کی دعا ہمیں لگ جائے گی۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ہیں دنیا کے اندر ان کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اسے نیک لوگوں کی دعا سے حصہ نہیں ملتا ہے۔ کتنا بڑا عذاب ہے۔ اچھا یہ 5 تو ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے موت کے وقت جو سزا ملے گی، 3 سزائیں موت کے وقت جو ملے گی وہ یہ ہے کہ وہ ذلیل ہو کر کے مرتا ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ بھوک کی حالت میں مرتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ پیاسا مرتا ہے۔ اور اگرچہ دنیا کے تمام سمندروں کا پانی اسے پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے، یعنی کہ وہ پیاسا اس حالت میں مرے گا کہ پانی اگر اسے پلا بھی دیا جائے تو اس کی پیاس کی جو شدت ہوگی اس وقت وہ شدت ختم نہیں ہوگی، اسے وہ پیاس لگتی رہے گی۔ اور پھر قبر میں جو سزا ملتی ہے وہ آپ دیکھیں کہ قبر اس کی جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پھسلیاں جو ہے وہ آپس میں مل جاتی ہیں، یعنی کہ پوری پھسلیاں اس کی ایک دوسرے سے مل جائے گی، اس قدر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ جو نماز ادا نہیں کرتے ہیں قبر کے اندر یہ سزا اسے دی جائے گی۔ پھر دوسری سزا جو قبر کے اندر اسے ملے گی وہ یہ ہے کہ اس کی قبر میں آگ جلائی جائے گی، وہ صبح شام انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا اس کی قبر کے اندر، یہ سزا اسے دی جائے گی۔ اور پھر تیسری سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی قبر پر ایک اژدہا مقرر کر دیا جاتا ہے جس کا نام شجاع اقرا ہے، اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن جو ہے اس کے وہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں، اور ہر ناخن آپ دیکھیں اس کا ناخن کتنا بڑا ہے، ہر ناخن اس کا ایک دن کی مسافت جتنا بڑا ہے۔ آج ہم یہاں سے چلے صبح سے شام تک پورا دن جب جتنا چل دیں گے ہم، اور جتنا ڈسٹینس ہم نے پار کیا ہے جتنی مسافت اتنا لمبا اس کا ایک ناخن ہے، اور وہ میت کو ڈستا ہے اور کہتا ہے کہ میں شجاع اقرا ہوں، اور اس کی آواز سخت، اور آواز جو ہے اس کی وہ گرجنے والی ہوتی ہے، گرج کی طرح ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اس بات پر ماروں کہ تو نے صبح کی نماز طلوع آفتاب تک نہ پڑھی، اور اس بات پر ماروں کہ تو نے ظہر کی نماز عصر تک مؤخر کی، اور اس بات پر ماروں کہ تو نے عصر کی نماز مغرب تک نہ پڑھی، اور اس بات پر ماروں کہ تو نے مغرب کی نماز عشاء تک ادا نہ کی، اور تجھے اس بات پر ماروں کہ تو نے عشاء کی نماز کو صبح تک مؤخر کیا۔ جب وہ بھی
اسے ضرب مارتا ہے، اب اس کا جو ڈنس ہے وہ آپ دیکھیں کہ جب وہ اسے ضرب مارتا ہے تو وہ زمین میں 70 گز تک دھنس جاتا ہے اندر، اور قیامت تک وہ اسی طریقے سے جو ہے زمین میں عذاب پاتا رہتا ہے جو نماز ادا نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نماز کو اپنے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں کہ اب ایک اور جو قیامت کے دن جو عذاب ملے گا وہ یہ ہے کہ حساب کی سختی، اور دوسری سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ناراضگی، اور تیسری سزا جو ہے وہ جہنم میں داخلہ ہے۔ حساب کی سختی مطلب حساب کی سختی آپ یوں سمجھیں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، پھر ایک ایک چیز کا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم سے اگر کوئی حساب مانگتا ہے اور سختی کے ساتھ اگر ہمیں کسی چیز کا حساب دینا پڑے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے اس حساب کا دینا، کیونکہ ہمیں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑتا ہے۔ تو قیامت کے دن جو نماز ادا نہیں کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، انہیں یہ سزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اتنی سخت سزائیں نماز ادا نہ کرنے والوں کی۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ بے نمازی قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطروں میں لکھا ہوگا۔ پہلی سطر میں ہوگا اے اللہ تعالیٰ کے حق کو ضائع کرنے والا، اور دوسری سطر میں لکھا ہوا اے غضب خداوندی کے ساتھ مخصوص شخص، اور تیسری سطر میں جو لکھا ہوگا وہ یہ لکھا ہوگا کہ جس طرح تو نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حق کو ضائع کیا ہے اسی طرح آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک شخص کو لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا۔ وہ پوچھے گا یا اللہ کیوں، مجھے جہنم میں لے جانے کا کیوں حکم ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس لیے کہ تو وقت پر نماز نہیں پڑھتا تھا اور جھوٹی قسمیں کھاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن آپ اپنے صحابہ اکرام سے ان کے بارے میں یہ دعا فرما رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اللہ ہم میں کسی کو بدبخت یا محروم نہ بنا، یہ آپ دعا مانگ رہے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو بدبخت محروم کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، کون ہے وہ؟ فرمایا وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جہنم میں ایک وادی ہے ملحم جسے کہا جاتا ہے، اس میں سانپ ہے، ہر سانپ اونٹ کی گردن کی طرح موٹا ہے وہ، اور اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت جیسی ہے۔ وہ نماز نہ پڑھنے والے کو ڈسے گا اور اس کا زہر اس شخص کے جسم میں 70 سال تک کھولتا رہے گا، اتنا سخت اس کا زہر ہوگا۔ پھر اس کے گوشت جو ہے وہ زرد رنگ کا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ عذاب نماز نہ پڑھنے والوں کو دیے جائیں گے۔ خدا را غافل نہ ہو اور خدا را نماز کے پابند ہو جائے ہم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے سخت نماز نہ پڑھنے والوں کو عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے سامنے اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، وقت نکل جاتا ہے، ہم اس میں نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہائے افسوس، صد افسوس۔